اللہ الرحمن الرحیم تلک حدود اللہ تعدی حدود اللہ فقد ظلم نفسہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف قسم کے احکامات ذکر فرمائے اور مختلف پابندیاں لگائی ہیں۔ ڈھیر سارے مقامات پر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جملہ ذکر فرمایا ہے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حدیں ہیں۔ کہیں فرمایا ہے فَلَا تَعْتَدُوهَا، ان حدوں سے آگے نہ بڑھو۔ کہیں فرمایا ہے کہ جو بندہ ان حدود کو پھلانگ جائے گا اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ کہیں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ان حدود کو پھلانگ جائے گا وہ فاسق ہے، نافرمان ہے، جان بوجھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا۔ حدود اللہ سے مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات واضح طور پر حلال اور حرام کے وضاحت فرمائی ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حدیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدود کی وضاحت فرمائی اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ چیزیں حلال کی اور کچھ چیزیں حرام کی۔ یہ دونوں چیزیں مل کر اللہ تبارک تعالیٰ کا دین بنی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات مل کر یہ دونوں چیزیں دین بنی۔ ان دونوں چیزوں کو ملا کر عمل کریں گے تو دین صحیح ہوگا۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کی اہمیت زیادہ واضح کر دی گئی اور دوسرے کی اہمیت اس کے مقابلہ میں کم کر دی گئی، یا ایک چیز کو پکڑ لیا دوسری کو چھوڑ دیا، تو یقیناً بندہ گمراہ ہوگا اور وہ سیدھے راستے پر نہیں چل پائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرماتے تھے ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال چیزیں بھی واضح ہیں اور حرام بھی واضح ہیں، وبینہما امور مشتبہات، اور ان کے درمیان کچھ ایسے معاملات ہیں جو بعض لوگوں پر مشتبہ ہو جاتے ہیں، واضح ہونے کے باوجود بھی ان میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لا یعلمہن کثیر من الناس، ڈھیر سارے لوگ ان شکوک و شبہات والی چیزوں کے بارے میں واضح نہیں جانتے۔ فمن اتقی الشبہات، جو بندہ شبہات میں پڑنے سے بچ گیا، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، وہ اپنے دین کے محفوظ کرنے کا اس نے ذریعہ بنا لیا اور اپنی عزت کو بھی داغدار کرنے سے۔ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اور جو بندہ شبہات میں واقع ہو گیا، شبہات میں پڑ گیا، شبہات پر اس نے عمل کرنا شروع کر لیا اور یہ کیئر نہ کی کہ یہ شبہ شاید حلال ہو یا شاید حرام ہو، جس نے اس طرف توجہ نہ کی وہ یقیناً حرام میں جا پہنچا۔ کررائی، مثلا دیکھیں ایک بکریوں کا چرواہا، یرعی حول الحما، وہ کسی کی فصل کے ارد گرد یا ایسی جگہ جہاں داخلہ ممنوع ہے وہ اس حد کے ارد گرد اپنی بکریوں کو چراتا ہے، اپنے ڈنگر ڈھور وہاں لے جاتا ہے۔ یوشے کو یوقع فیہا، ممکن ہے کہ کوئی نہ کوئی بکری بھیڑ جانور اس کا بھاگ دوڑ کے ادھر ادھر سے وہ اس میں منہ مار لے۔ وہ ایک طرف کو جائے گا جانور کو پیچھے ہٹانے کے لیے، دوسری طرف سے جانور بھاگ کر آگے فصل جو سرسبز و شاداب کھڑی ہے وہ اس کی طرف بھاگ نکلے گا اور اس کے پہنچتے پہنچتے تک وہ جتنا ممکن ہو سکے گا وہ چر لے گا، تو حرام میں واقع ہو گیا۔ اللہ، خبردار، سنو سمجھو اس بات کو، انا لکل مالک حما، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے جو اس چراگاہ کو وہ باڑ لگا کے محفوظ کر دیتا ہے کہ یہاں کسی دوسرے جانور کا آنا ممنوع ہے۔ اللہ، خبردار، وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں یا اس کی چراگاہ وہ اس کے حرام کیے ہوئے احکامات اور حرام کیے ہوئے اعمال ہیں۔ اللہ، توجہ کرو، ان فی الجسد مضغۃ، بے شک جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جس وقت وہ ٹکڑا صحیح ہو جاتا ہے پورے کا پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب وہ ٹکڑا جسم وہ فساد میں مبتلا ہو جائے، خراب ہو جائے، تو پورے کا پورا وجود خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ، خبردار، توجہ کرو، وہی القلب، وہ انسان کا دل ہے۔ یہ اس حدیث کا خلاصہ ہے۔
بندے کو اپنے دل کی طرف دھیان دینا چاہیے. حلال اور حرام اس کے اندر استعمال کرنا یا اس میں استعمال ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں. اصل بات جو ہے وہ انسان کا دل ہے کہ انسان اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا چاہتا ہے یا فرما برداری کرنا چاہتا ہے. ان دونوں کے درمیان اللہ تبارک تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین واضح کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند دن پہلے اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے اپنی نعمت مکمل کر دی اور اپنی احسان تم پر پورا کر دیا اور تمہارے دین کو اسلام کے نام سے میں نے پسند کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو بالکل واضح اور کھول کر بیان کر دیا. اب کوئی اخفاء باقی نہیں رہا، کسی طور پر بھی کوئی شے مخفی نہیں رہی. ہاں البتہ مخفی رہ سکتی ہے اس بندے پر جس کو نصوص کا پتہ نہ ہو، اس نے پڑھا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا احکامات بیان فرمائے ہیں، کہاں سے روکا ہے، کہاں عمل کرنے کی ڈھیل دی ہے، کہاں سختی سے روکا ہے. اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا ہی نہیں. وہ روزانہ کے اخبارات سے نہ فارغ ہو سکا، نہ اس کو نئی خبروں سے فرصت ملی، نہ اس نے اس طرف دھیان کیا کہ ہماری زندگی کا اصل مشن کیا ہے. وہ بندہ شکوک و شبہات میں پڑے گا کہ اس کو پتہ ہی نہیں. پڑھ لکھ گیا، سب کچھ پڑھ لیا، وہ PhD تک کر گیا، بڑے بڑے منصوبے بنا لیے، بڑی کتابیں پڑھ لی، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، سب کچھ بن گیا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی حدود تک کو نہ پہچان سکا جبکہ وہ حدود بالکل واضح ہے. یا بعض اوقات انسان اس طرح بھی شکوک و شبہات میں پڑ جاتا ہے کہ دو چیزیں اس کے سامنے آئیں، اب وہ ان دونوں میں صحت و ذوق کا لحاظ نہ رکھ پایا اور دو چیزوں کے اندر امتیاز نہ کر سکا کہ یہ حکم یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، ان کے اندر صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، وہ اس کا بھی امتیاز نہ کر سکا. بعض اوقات اس طرح بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں چل رہا ہوتا ہوں، بعض اوقات راستے پر مجھے کوئی کھجور کا دانہ ملے، میں اس کو اس خطرے کے پیش نظر اٹھا کے کھا نہیں لیتا کہ شاید یہ کہیں صدقے کی کھجور ہو. احتیاط کا پہلو ہے. اب کھجور گری پڑی ہے، کسی کی گر گئی، بس ٹھیک ہے وہ چلا گیا. اب وہ ایک کھجور کو ڈھونڈنے کے لیے واپس نہیں آئے گا. کوئی بھی بندہ کپڑے سے گر گئی کھجور، اس کی گٹھڑی سے کھجور گر گئی یا اس کی بوری سے کھجور نکل گئی، تو وہ ایک کھجور کو ڈھونڈنے کے لیے پیچھے نہیں آئے گا. یہ کھجور کی اہمیت بس اتنا ہی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھجور اٹھا کے کھاتے نہیں کہ شاید یہ صدقے کی کھجور. اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زکوٰۃ، صدقات، اس طرح کی چیزیں کھانا ناجائز تھیں، جائز اور حلال نہ تھیں، اس شبہ کی بنیاد پر آپ تحفظ کرتے تھے، بچتے تھے. حتیٰ کہ ایک موقع ایسا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹے، اللہ کی قدرت بستر پر کھجور کا ایک دانہ کہیں کیسے گر گیا اللہ بہتر جانے، وہ آپ نے اٹھایا اور کھا لیا. جب کھا لیا تو اس کے بعد پھر خیال آیا کہ گھر میں کچھ صدقے کی کھجوریں بھی پڑی تھیں جو کسی کو دینا تھی، کہیں یہ وہی کھجور نہ ہو. بس یہ خیال آیا تو نیند ساری رات بے چین رہے، کروٹیں بدلتے رہے. امہات المومنین میں سے جس کے گھر میں تھے وہ اٹھی، انہوں نے پوچھا کیا بات ہے آپ؟ فرمایا میرے بستر پر ایک کھجور کا دانہ تھا، وہ میں نے کھا لیا، اب میں اس لیے پریشان اور پتہ نہیں وہ صدقے کی کھجور نہ ہو کہ ہمارے گھر میں صدقے کی کھجور پڑی تھی. اگرچہ گھر والوں کو بھی پتہ ہے کہ آپ، گھر والوں کے لیے بھی وہ کھجوریں جائز نہ تھیں، گھر والوں میں سے کسی نے جان بوجھ کر اس کو بستر پر رکھ چھوڑا بھی نہیں تھا کہ صبح میں ہی آپ اس کو اٹھا کے کھا لیں، کیا ضرورت تھی صبح میں پڑھنے کی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ شاید یہ کھجور وہی نہ ہو جو صدقے کی کھجور. ساری رات بے چین. یہ احتیاط محارم اللہ کو، حدود اللہ کو کراس کرنے کی. شکوک و شبہات میں بندہ پڑ جاتا ہے. کوئی حالات ہیں، گھر میں کوئی چیز پڑی ہے، اب پتہ نہیں یہ ہے کس کی، یہ کس کی ہے. اب مالک سے پوچھے بغیر اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. ایک تو ہے گھر میں عام کھانے پینے کی، روٹی پڑی ہے، سالن پڑا ہے، گھر کا ہی ہے، گھر میں ہی کوئی چیز اس طرح آ جاتی ہے گھر میں، وہ تو الگ بات ہے کہ جو گھر میں استعمال کی ہے، بچوں کی استعمال کی ہے، وہ میں نے بھی لینی ہے، آپ نے بھی لینی ہے، بچوں نے بھی لینی ہے، وہ سب نے لینی ہے، وہ تو ہے الگ بات. ایسی کوئی الگ سی چیز جو عام طور پر گھر میں نہیں ہوتی اور بندہ اس کو استعمال کر لیتا ہے، جب تک اس کے بارے میں صحیح وضاحت نہ ہو جائے، احتیاط کرنے کا تقاضا یہی ہے جو اللہ کے رسول
جہاں شکوک و شبہات ہوں۔ فرمایا من استبرا، جو بندہ اپنے دین کے لیے اس نے باقی سب کو چھوڑ کر دین کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، استبرا لدین ہی و عرض ہی، وہ اپنے دین کے لیے اور اپنی عزت کے لیے وہ باقی تمام چیزوں سے فارغ ہو کے ان کو اس نے محفوظ کر لیا۔ عزت کو محفوظ کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، اس معنی میں کہ جب بندہ بے تکلفی سے اوٹ پٹانگ چیزیں کھائے گا، استعمال کرے گا، وہ اوٹ پٹانگ اول فول باتیں کرے گا اور اسی طرح جائز ناجائز کا لحاظ نہیں رکھے گا، وہ حلال آئے گا تو اس کو بھی استعمال کر لیا، حرام آیا تو اس کو بھی استعمال کر لیا، اپنے پرائے کا اس نے لحاظ نہیں رکھا، تو لوگوں کے اندر اس کی عزت احترام بھی اس معنی میں نہیں رہتی کہ یہ بندہ لاؤبالی پن میں جائز ناجائز سب کو رگڑ جاتا ہے۔ جیسے جیسے کوئی، یہ دیکھیں یہ فطر کی بات ہے، قدرتی اس معاشرے کے اندر جہاں جس معاشرے میں حلت و حرمت کا لحاظ رکھا جاتا ہے، جس معاشرے میں حلت و حرمت کے احکامات موجود ہیں، اس معاشرے کے اندر اگر کوئی بندہ اتنی بے تکلفی استعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کی توہین اور بے عزتی کے چانسز زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پردے فاش کر دیتا ہے، اس کو معاشرے کی نظروں میں گرا دیتا ہے۔ یہ بندہ بے تکلفی سے جائز ناجائز سب کچھ استعمال کر جاتا ہے، وہ معاشرے کے اندر بھلے کتنا بڑا ہو، کتنا اچھا ہو، کتنا لوگ اس کی بات مانتے ہوں، لیکن اندر سے لوگوں کے اندر اس کی عزت احترام اس معنی میں نہیں ہو۔ جو بندہ برائی بھی کرتا ہے، جو بندہ نیکی بھی کر لیتا ہے، موقع ملا تو وہ بھی کر لیا، موقع ملا تو وہ بھی کر لیا، لاؤبالی پن میں سب کچھ کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا من استبرا لدین ہی، جو بندہ اپنے دین کے لیے اس نے اپنے آپ کو بچایا تو اس نے اپنی عزت کو بھی بچایا، لعرض ہی و دین ہی، دین کے لیے اور اپنی عزت کے لیے۔ ومن وقع فی الشبہات، جو بندہ شبہات میں پڑ گیا، اس کو اس بات کا امتیاز نہ ہو سکا کہ یہ بات جائز تھی یا ناجائز تھی، مجھے یہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں شکوک و شبہات ظاہر کرنا شروع کیے، جس طرح کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جذباتی ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی فوت نہیں ہوئے، کیوں کہ ڈھیر سارے کام ابھی آپ کے باقی ہیں، وہ پورے کر چکنے کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، اس سے پہلے آپ دنیا سے نہیں جا سکتے۔ اور جس بندے نے کہا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے، میں اس کی گردن اڑا دوں، اس حد تک جذباتی۔ کچھ اور لوگوں نے بھی اس طرح کی باتیں کی جو اسی طرح کے جذباتی تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا محترم، انہوں نے اٹھ کے واز کیا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، آپ ہمیں ایک ایسے راستے پر چھوڑ گئے ہیں جو راستہ بالکل واضح ہے، کھلا ہے، اس راستے کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں، اس کے سیدھے ہونے میں، اس کے چمکدار ہونے میں، اس راستے پر کوئی رکاوٹ نہیں۔ آپ کی ذات کے پیچھے نہ چلیں، آپ اس راستے پر چلیں جو راستہ آپ ہمارے لیے واضح چھوڑ گئے۔ پھر ارشاد فرمایا دیکھو، آپ نے زندگی گزاری، نکاح بھی کیے، طلاق کا طریقہ بھی لوگوں کو سمجھایا، لڑائیاں بھی کی، سلو بھی کی، علت و حرمت کے مسائل بھی بیان کیے، جائز ناجائز ساری چیزیں واضح کر دیں، حتیٰ کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہنے والے جانور چرانے والے چرواہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی وہ بکریاں چراتے تھے اور ان جگہوں پر سے اپنی بکریوں کے لیے درختوں کے پتے جھاڑتے، اپنے ہاتھوں سے حوض بناتے تھے اور اس میں پانی بھر کے اپنی بکریوں کو پلاتے تھے۔ ان کو اگر اپنے حلال اور حرام کا امتیاز تھا تو وہ کس نے امتیاز بتایا؟ اللہ کے رسول، تاکہ ہواؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کے بارے میں بھی آپ نے وضاحتیں کی اور سمجھا دی یہ بات کہ یہ اڑنے والے پرندے، ان کے بارے میں وضاحت کر کے اس کا حلال اور حرام ہونا بھی واضح کر دیا کہ کون سے جانور پرندوں میں سے حلال ہیں، کون سے حرام ہیں، کون سے جائز ہیں، کون سے ناجائز ہیں۔ یہ سب باتیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی ہیں اور اب آپ دنیا سے چلے گئے ہیں تو مزید شکوک و شبہات اور یہ جذباتی پن کیا معنی رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پا گئے؟ ابھی کوئی چیز باقی آپ کے ذمہ رہ گئی تھی جو آپ نے بیان نہیں کی کہ آپ کو وہ بیان کرنا چاہیے تھی، ابھی آپ کو نہ جانا چاہیے تھا۔
کوئی بات نہیں ہے، سب چیزیں واضح ہو گئیں۔ قرآن مجید نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے اپنا دین واضح کر دیا، کامل بنا دیا، اب دین میں مزید کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ تو آپ اتنے جذباتی کیوں ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پا گئے؟ آخر ان کو جانا تو تھا، ایک دن ان کو دنیا چھوڑنا تھی، وہ اپنا مشن پورا کر کے چلے گئے۔ اب آپ اس رستے پر چلیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رستہ بتا گئے۔ کتنی واضح بات، کتنی کھلی ہوئی بات، کوئی شکوک و شبہات باقی نہیں رہے۔ ہاں اگر کوئی شک و شبہ کسی کے اندر باقی بچا ہے تو اس کو وضاحت کر کے پوچھ لیا جائے، واضح کر لیا جائے کہ کون سی چیز باقی بچ گئی ہے، مجھے اس سلسلے میں اشتباہ ہے، مجھے اس سلسلے میں شک و شبہ ہے، اس کو واضح کر دیا جائے۔ کوئی اللہ کا بندہ واضح کر دے اور ہر بندے کی اصلاح ہو جاتی ہے، ممکن ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں ہیں، راستے میں اطلاع ملی کہ جہاں ہم کو جانا ہے وہاں طاعون کی بیماری پھیل، مجموعی طور پر پریشانی ہو گئی کہ اب وہاں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ انصار مہاجرین کو پہلے الگ سے بلایا اور بلا کے ان سے پوچھا کہ اس سلسلے میں آپ کے پاس کوئی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی حدیث ہمیں معلوم نہیں، لیکن آپ اس سمے گھبرائیں نہ، پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے ہیں، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنے سے راستے میں موت آتی ہے تو ہم شہید ہوں گے۔ انہوں نے فرمایا بالکل شہید تو ہوں گے، اس میں کوئی، لیکن اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا بھی تو کوئی دانش مندی نہیں۔ یہ پتہ نہیں کہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ ان کو اٹھا دیا، انصار کو بلا لیا، آپ کے پاس کوئی حدیث، کوئی بات، اور انہوں نے بھی وہی بات کہہ دی کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے ہیں، اگر کوئی مصیبت آتی ہے، دکھ آتا ہے تو ہمیں اللہ کی راہ میں اس کو سمجھنا چاہیے۔ ان کو بھی یہی جواب دیا۔ اب یہ بات واضح نہیں ہو پا رہی کہ جانا چاہیے یا نہیں جانا۔ اگر جاتے ہیں تو حکم ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو یہ تو جان بوجھ کر ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ ایک بندہ بھی وہاں اگر مر جاتا ہے، کام آ جاتا ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ وہاں جا کر یہ ہلاکت کے اسباب مہیا ہوں گے۔ جان بوجھ کر کنویں میں چھلانگ لگانے والی بات ہے، یہ تو خودکشی ہو جائے گی۔ کچھ پتہ نہیں، سب کو اکٹھا کر لیا، مجموعی طور پر سب سے پوچھ لیا، پہلے علیحدہ علیحدہ پوچھ لیا، پھر جمع کر کے پوچھ لیا، کوئی بات نہیں۔ ساری رات اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، یا اللہ اس سلسلے رہنمائی۔ صبح ہوئی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سرکاری کام ہی کی خاطر اس فوج سے پیچھے رہ گئے تھے، وہ صبح پہنچ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کے بعد ان سے پوچھا کہ عبد الرحمن آپ کو اس سلسلے میں معلوم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی مجھے معلوم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں آپ سنیں کہ طاعون کی بیماری آ چکی ہے، لوگ دھڑا دھڑ مر رہے ہیں، تو کوئی بندہ باہر سے وہاں نہ جائے، اور جو وہاں موجود ہیں وہ وہاں اس وجہ سے کہ یہاں بیماری آ چکی ہے لہذا موت نہ آ جائے، ہم مر نہ جائیں، وہ اس خطرے کے پیش نظر وہاں سے باہر نہ نکلے۔ جو وہاں نہیں پہنچا وہ وہاں نہ جائے، جو وہاں موجود ہے اور بیماری شروع ہو گئی وہ طاعون کی بیماری سے بھاگ کر باہر نہ نکلے، وہ وہیں رہے تاکہ وہ صاف نہ ہو جائے۔ اسی طرح جن کو ہم آج متعدی بیماریاں کہتے ہیں، ان کا بھی حکم یہی ہے کہ جہاں اس طرح کے کوئی خدشات پیدا ہوں، باہر سے لوگوں کو وہاں نہیں جانا چاہیے، اور جو وہاں موجود ہیں ان کو باہر نہیں نکلنا چاہیے تاکہ شکوک و شبہات نہ پڑے۔ اب بات واضح ہو گئی۔ ایک ایسا مسئلہ جو صحابہ کرام کو نہ مہاجرین کو پتہ ہے اس فوج کے اندر، نہ انصار کو پتہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ علماء سے بھی ظہور ہو جائے، نہیں پتہ چل رہا ہے ایک بات کا، ایک مسئلے کا، تو کوئی نہ کوئی صورت اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے وضاحت کی مسلمانوں کے اندر بنا دیتا ہے، واضح ہو جاتی ہے بات۔ تو کوئی بھی بندہ اس سلسلے میں وہ خواہ اپنے آپ کو الجھاؤ کا شکار نہ رکھے کہ پتہ نہیں یہ کیفیت کیا ہے، اور لہذا شکوک و شبہات میں ہی وہ اپنی زندگی گزارتا رہے، جائز ناجائز کا امتیاز نہ کر سکے، اور اس فرق کو ملحوظ خاطر نہ رکھ کر وہ کہیں پریشانی میں مبتلا ہو جائے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین بہت واضح ہے، اور حدود قیود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ایک بندے کو نماز پڑھتے ہوئے شک پیدا ہو جاتی، پتہ نہیں میرا وضو رہا ہے یا ہوا خارج ہو گئی۔ یہ مسئلہ ایک بندے کے سامنے پیش آیا، وہ اٹھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اس طرح محسوس ہوا ہے جس طرح ہوا خارج ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے کے ساتھ اس طرح کا حادثہ پیش ہو جائے تو یہ دراصل شیطانی چکر ہوتا ہے۔ وہ آتا ہے شیطان، وہ جسم انسانی کے اس مقام پر پھونک مارتا ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ ہوا خارج ہو گئی، وہ اپنی نماز میں پریشان ہو جاتا ہے۔ فرمایا وہ اس وقت تک نماز چھوڑ کے وضو کرنے کے لیے نہ جائے جب تک
حتیٰ یجد ریحن او صوتن، یا اس کو ہوا کے خروج کی آواز آئے یا اس کو ہوا کے خروج کی بو محسوس ہو۔ ان دو چیزوں کو جب تک وہ واضح طور پر محسوس نہیں کر لیتا اور اس کو یقین کی حد تک اس بات پر یقین نہیں آ جاتا کہ واقعتاً میرا وضو ٹوٹا، اس وقت تک نہ چھوڑے۔ اب یہ شکوک و شبہات میں اس طرح کی چیزیں بھی رکاوٹ بن جاتی۔ تو ہر صورت میں ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مسائل میں وضاحت کرنی چاہیے جو وہ کام کر رہا ہے، اگر اس میں کوئی شبہ ہے۔ ویسے تو شبہ ہونا نہیں چاہیے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کو اپنی زندگی کی یہ ذمہ داریاں سنبھالنی چاہیے کہ جو چیز میرے کام کے متعلقہ حلال ہے اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے، جو اس کام کے متعلقہ حرام ہے اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ شکوک و شبہات میں بندے کو رہنا نہیں چاہیے، اور اگر کہیں شکوک و شبہات آ جائیں تو ان کو حل کرنا چاہیے۔ بیع ہے، شراء ہے، خرید و فروخت کے مسائل ہیں، جائز ناجائز کے مسائل ہیں، بالکل واضح۔ اور جہاں کہیں اس طرح کی کوئی شکوک و شبہات آ جائیں وہاں پھر اس کو وضاحت بھی کرنی چاہیے۔ اللہ قرآن مجید نے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحتیں فرمایا من تہاون من المقترحات، جس بندے نے سستی کی ان چیزوں کے بارے میں جن چیزوں کے متعلق حقیر سمجھ کر گناہوں کو چھوڑنے کا یا کرنے کا یا وہ لاؤبالی پن میں اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ حقیر اعمال، چھوٹے چھوٹے اعمال، معمولی اعمال، ان کے اندر اس نے لاؤبالی پر اختیار کیا۔ فرمایا وہ بندہ بہت جلد کسی بڑے حادثے سے دوچار ہوگا اور اس کو بالکل واضح حرام ہونے کے بعد پھر جرأت ہوگی کہ وہ گناہ پر عمل کرے۔ اس لیے اس کو چھوٹی چھوٹی باتیں، معمولی چیزیں، حتیٰ کہ بعض علماء نے تو یہاں تک بھی لکھا کہ تقوی اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ڈر اور خوف کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی ذرہ برابر بھی چیز ایسی نہ آنی چاہیے جس کے اندر اس کو وضاحت نہ ہو اور وہ اس سلسلہ میں صرف اچھا دیکھا جائے گا، چلو کوئی بات نہیں، ایسا کر لیا جائے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ وہ اس طرح کا اپنا نظریہ بنا کے وہ اچھی اور بری تمام چیزوں کو استعمال کرنا نہ شروع کر دے۔ فرمایا جو بندہ حقیر چیزوں پر توجہ نہیں کرتا اور ان کی طرف دھیان نہیں دیتا، کل کو کوئی بڑا عمل اس کے سامنے آ جائے گا تو پھر اس کے اندر بھی اس کے مفادات رکاوٹ بنیں گے اور بڑے بڑے اعمال پر پھر وہ جرأت کرنا شروع کر۔ اس لیے تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ سے ڈرتا رہے اور واضح سیدھی سڑک پر چلتا رہے، وہاں کہیں اس کو برادری رکاوٹ نہ بنے، اس کے مفادات اس کے سامنے رکاوٹ نہ بنے، اور اسی طرح دیگر کوئی امور جو اس کو اس بات پر لاؤبالی پر ابھار دیں، ایسی اس کی زندگی میں کوئی مرحلہ نہیں آنا چاہیے جس مرحلے میں آ کر وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے۔ حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ایک ساتھ فرماتے تھے لا یبلغ العبد ان یکون من المتقین، بندہ اپنے آپ کو متقین کے مقام پر نہیں پہنچا سکتا، حتی یدع ما لا باس بہ، حتیٰ کہ وہ اپنے اعمال میں، کھانے پینے میں، استعمال کی چیزوں میں ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جن چیزوں کے عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں، حذرن لما بہ باس، اس بات سے بچاؤ اختیار کرنے کے لیے کہ جس چیز کے اندر گناہ ہے وہ گناہ سے بچنے کے لیے ایسی چیزوں پر بھی عمل چھوڑ دے جن کے کرنے میں کوئی گناہ نہیں، تاکہ اس کو عادت نہ پڑ جائے۔ اور پھر اس کے بعد مثال دی کہ ایک بندہ وہ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے لے جاتا ہے اور پھر وہ کسی کی فصل کے قریب بننے تک ان کو لے جاتا ہے، وہ بھلے ڈانگ لے کر، سوٹا لے کر وہ بننے پر جا کے پہلے کھڑا ہو جاتا ہے، خبردار ادھر کوئی بکری نہیں آئی، لیکن آپ سر سے میں ارشاد فرمایا کہ عین ممکن ہے اس سے کوئی بکری بھاگ کے، اس سے کوئی بکری بغاوت کر کے وہ بھاگ کے اس فصل میں داخل ہو جائے، اور اگر وہ اپنے آپ کو اتنا دور رکھتا ہے کہ جہاں سے بکری بھاگ کر بھی اس کے پہنچنے سے پہلے وہاں نہیں پہنچ سکی، تو اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، اس کا دودھ بھی پاک ہو گیا، اس کی بکریاں بھی حرام کھانے سے پاک ہو گئی، اس کی روزی بھی پاک ہو گئی، اور اگرچہ اتنے فاصلے تک آ جانے میں کوئی حرج نہیں تھا
کہ وہ چند قدم پیچھے بکریوں کو روک کے نہ کھڑا ہوتا، بننے تک آ جاتا، جو بننے تک آنے والا گھاس ہے اچھا ہے، سرسبز ہے، وہ گھاس کسی مالک کا ہے بھی نہیں، بکریاں اگر کھا لیں تو کوئی حرج بھی نہیں، لیکن جو بندہ محتاط رویہ اختیار کرے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بکریوں کو ایک حد تک پیچھے رکھے تاکہ اس جائز گھاس میں بھی وہ منہ نہ ماریں کہ اس جائز کام کو کرتے کرتے کہیں ناجائز کام نہ کر لیا جائے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہ بندہ اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک وہ پھونک پھونک کے قدم نہ رکھے اور اپنے آپ کو ایسے معمولی اعمال سے بھی بچائے جن اعمال کے بچنے میں، جن اعمال کے کر لینے میں کوئی حرج نہیں، تاکہ ان اعمال کے ادا کر دینے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لاؤبالی پن میں یا اپنی بے خیالی میں وہ کسی گناہ میں شامل ہو جائے یا کسی حرام میں شامل ہو جائے۔ یہ احتیاط اور اسی طرح کی زندگی یہ بندے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے، اور اس کے پیچھے جو محرک ہے وہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہے جسم کا ایک ٹکڑا جو اس کو اس لاؤبالی پن پر ابھارتا ہے یا اس جرت پر اس کو آمادہ کرتا ہے یا اس کو محتاط رہنے کا مشورہ دے کے اس کو پیچھے چھوڑ۔ اللہ وہو القلب، وہ دل ہے۔ جب بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو سمجھ لے اور اس بات کا اس کے دل میں احساس جاگزیں ہو جائے کہ آج تو میں یہاں ہوں لیکن کل مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کی حدود، اس کی قیود، اس نے جو پابندیاں انسان کے ذمے لگائی ہیں وہ پابندیاں اس کو پتہ ہے اور اس نے اس کو کل اس کا حساب دینا ہے۔ جب یہ احساس بڑا احساس ہو جائے گا تو اس وقت وہ بندہ اس مقام تک۔ اب اگر اس کا دل صاف ہے تو پھر دل صاف ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لاؤبالی کا اختیار کرے، وہ اس بات کی طرف توجہ نہ کرے، لیکن اگر کوئی بندہ اس طرح کا کوئی عمل کردار کر بیٹھتا ہے کہ اس کا دل اس بات پر آمادہ نہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے، وہ جان بوجھ کر حلال اور حرام کا امتیاز ختم نہیں کرتا بلکہ وہ امتیاز رکھتا ہے، حلال کا، حرام کا، سب کچھ کا اس کو پتہ ہے، اور پھر وہ محتاط نہیں ہوتا، یہ بندہ اثر گناہگار۔ اگر وہ بندہ محتاط ہے لیکن کسی انسانی کمزوری کی بنیاد پر کوئی ایسا غلط کام اس سے ہو جاتا ہے تو اس کے لیے معافی ہے۔ جو بندہ کوتاہی نہیں کرنا چاہتا، وہ دل سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، متقی بننا چاہتا ہے، بن رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، جو چیزیں اس کو معلوم ہیں وہ ان پر عمل کرتا ہے، جو چیزیں معلوم ہیں ان سے وہ بچتا ہے، یہ اس کی زندگی کا رویہ ہے۔ اب اگر انسانی کمزوری کے ناطے کوئی چیز اس سے واسطہ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے اس کو معافی مل جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انما التوبۃ علی الذین یعملون السوء بجہالۃ، توبہ اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کی قبول کرتا ہے جو لوگ عمل کر لیتے ہیں لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، ثم یتوبون عن قریب، پھر وہ عمل کرنے کے بعد جب اس کو پتا چل جاتا ہے وہ فوراً توبہ کر لیں، واپس آ جائے، ان کے لیے توبہ ہے۔ اور جو لوگ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں، جن کی روٹین اور ان کا طرز عمل ہی زندگی کا یہ بن چکا ہے کہ انہوں نے بے توجہی کرنی ہے، وہ ان باتوں کو ملاؤں کی باتیں سمجھ کر ان کے ذمے چھوڑ کر وہ آپ خود اپنی زندگی کو اچھا بنانے کے چکر میں ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ معیار، بلند سے بلند تر معیار پر لے جانے کے چکر میں ہیں، اور اس کے اندر حلال حرام کا امتیاز نہیں کرتے، وہ کب تک جئیں گے، کب تک ان کا حساب نہیں ہوگا؟ آخر ان کا حساب ہوگا، دنیا میں بھی حساب وہ چل جاتا ہے لیکن وہ جھونکے میں آتا ہے، وہ حساب نہیں ہوتا، اصل حساب آخرت میں، وہ آخرت کے حساب سے کب بچ سکیں گے؟ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق صحیح عمل کی توفیق اور جرأت عنایت کرے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا